کہتے ہیں کہ آپ پولیٹیکلی بائسڈ ہیں اور پی ٹی آئی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ آپ ان کے مخالف ہیں۔ میں نے ساری زندگی بالکل، اب جب لگا تھا اخباروں میں آیا تھا موسٹ نان کنٹروورشل ہے، مجھے پروموٹ بھی پی ٹی آئی کے دور میں کیا گیا، اور وہ سلیکشن گریڈ ہے، یعنی پرائم منسٹر خود فائنل سلیکٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے ہی پروموٹ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہی مجھے ایڈیشنل آئی جی خیبر پختونخوا لگایا آپریشنز میں۔ اب جب یہاں آتے ہیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ سب سے کنٹروورشل سوال ہوگا آپ کا، اور آئی ایم گلیڈ ٹو آنسر اینی کنٹروورشل کویشچن۔ ایک لڑکا ایکسیڈنٹ میں، جس کا ہم نے 164 کا بیان عدالت میں کروا دیا، وہ فوت ہوتا ہے، وہ اسپیشل چائلڈ ہے، اس کے اوپر میرے خلاف ایک درخواست دے دی جاتی ہے قتل کی۔ وہ جا کے تفتیش کو دیکھ لیجئے، اس کے گھر میں بھی جاتا ہوں، یہ لوگ بھی آ جائیں، ابھی بھی اس کو مس یوز کر رہے ہیں اس کے قریب کے نام کو، ان کے بچوں سے میں بھی مل کے دکھاؤں گا، یہ بھی مل کے دکھا دیں۔ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔ میں نے فیصلہ کیا، پوری ٹیم نے فیصلہ کیا کہ ہم آئیں گے اور سامنے آ کے سچ بتائیں گے۔ پہلی پریس کانفرنس ہوئی، پھر زمان پارک کے باہر ہماری بندوں کو پہلے 34 کو کٹا گیا، پھر 80 کو کٹا گیا، پھر 180 سے زیادہ کو مارا گیا 3 دفعہ 9 مئی کو۔ اس میں ہم نے آ کے بتایا کہ یہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جب 9 مئی کے واقعات ہوئے تو میں نے سامنے آ کے بتایا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ پولیس کی سراسر کوتاہی تھی، نہ آپ نے راستے میں لوگوں کو روکا، نہ آنسو گیس چلائی، نہ فائرنگ کی، آپ چاہتے تو روک تو سکتے تھے۔ جب ہم یہ 3 بجے اکٹھے ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہماری ایس پی صاحبہ پہنچتی ہیں، جن کو ابھی آپ نے دیکھا بھی ہے، پھر ہماری ایس پی صاحبہ پہنچتی ہیں وہاں پہ۔ یہ لوگ اکٹھے ہو کے 4 بجے جب چلنا شروع ہوتے ہیں تو ہم لوگ اس دن مختلف جگہوں پہ، کیونکہ گرفتاری ہوئی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ حاضر ناظر کو جان کے میں کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، ہماری ٹیم کو نہیں پتا کوئی گرفتاری ہونے جا رہی ہے۔ میں ہائی کورٹ میں ہوں، ہائی کورٹ سے نکلا ہوں، انہوں نے کہا گرفتاری ہو گئی ہے۔ وہاں پہ موٹر ویز اور مختلف جگہ وکلا بلاک کرنا، زمان پارک کے باہر ہم نے ڈیوٹی لگائی، سی سی پی او صاحب خود وہاں گئے۔ اب اس کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ یہ مارچ کر کے جا رہے ہیں تو ہم نے ایس پی کینٹ کو بھیجا، وہ شیرپا برج پہ پہنچا، کور کمانڈر ہاؤس پہ ہمارے ایس ایچ او صاحب پہنچے، اور پیچھے والی سائڈ پہ ہماری خاتون ایس ایچ او پہنچی، اپنی جو اویلیبل نفری تھی اس کو لے کے۔ لوگ کہتے ہیں 32,000 نفری کدھر چلے گی۔ یہ نفری مختلف جگہوں پہ تعینات ہوتی ہے، آپریشنز کے علاوہ انویسٹیگیشن میں، کورٹ ڈیوٹیز میں، جوڈیشل کے اوپر، سیکیورٹی کے اوپر۔ ان میں سے جو نکالی جا سکتی ہے وہ امیڈیٹلی اینٹی رائٹ فورس ہم نے فوراً نکالی۔ نہیں، کیا آپ کا فائرنگ نہ کرنا یا آنسو گیس نہ گیس چلانا؟ تو چلائی گئی ہے، بہت چلائی گئی ہے، آنسو گیس چلائی، بہت چلائی گئی ہے۔ گولی آپ نہ چلانا؟ چلنا میرا فیصلہ ہے، ہم سیاسی جذبوں پہ گولی نہیں چلاتے۔ ہم نے اور بھی ماریں بھگتائی ہیں، اس کے علاوہ بھی ایک اور مذہبی ریلیجیس پارٹی ہے، اس کے ساتھ بھی۔ دیکھیے، گولی آپ نے فیصلہ کیا ہوا کہ نہیں چلانی نہیں، لیکن اب کوئی کسی کے گھر میں گھس کے جلانا شروع کرے گا، اور کسی نیشنل اسٹیبلشمنٹ پہ، آئی ایس آئی، کسی انٹیلیجنس ایجنسی پہ، کسی ایئرپورٹ پہ جہاں سے جہازوں نے اڑ کے دشمن کو روکنا ہے، وہاں پہ ہم بالکل گولی چلائیں گے قانون کے مطابق۔ یہ بات کس حد تک درست ہے کہ 9 مئی کے واقعے کی آڑ میں بہت سے بے گناہوں کو پکڑا گیا اور بغیر تفتیش کے ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا؟ ہاں، بڑا اچھا سوال ہے۔ جیو فینسنگ سے پہلے دیکھا، تصویریں شناخت کرائیں نادرا کے ریکارڈ سے، اخباروں میں اشتہار چھاپے، سیف سٹی کے کیمرز میں وہ ساتھ آئے، ان کے واٹس ایپ گروپ میں جب فون پکڑے گئے موقع سے، 34 بندے تو موقع سے پکڑے، ان کے واٹس ایپ گروپ سے پتہ چلا کون کون ہے، اس میں سے ان کی آڈیو ریکارڈنگز ملی۔ اس کے بعد انہوں نے خود اپنے انسٹا کے اوپر پوسٹ کیا، وہ ہم نے پی ٹی اے اور جو ہمارا ہے پیمرا اور ایف آئی اے سے ان کو محفوظ کروایا، جو ہم کورٹ میں پیش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو گرفتار ہوا اس کے ہم نے انٹیروگیشن سے بندے نکالے۔ ان 9 طریقوں سے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور اسپیشل برانچ نے اس کو ویریفائی کیا۔ پھر یہ الزام لگا کہ 3500 عورتیں پکڑ لی ہیں، پتہ نہیں خدا نخواستہ کتنی ریپ۔ کسی ایک عورت کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہیں ہوئی۔ انڈیا کی ویڈیو دکھائی گئی، ایک لڑکی جو چلتی تھی جس نے ہماری ایس پی اور ایس پی کو گالیاں نکالی، اس کو جب کہا چلو وہ نہیں چلی، اس کو کہا گیا کہ یہ معذور ہے، اس کی ویڈیوز چلائی گئیں۔ بعد میں ہم نے تمام سوشل میڈیا کے اوپر آ کے ان کے جھوٹے پروپیگنڈے کا جواب دیا اور دیتے رہیں گے۔ اور جب ہے اس پارٹی کے خلاف ہے، ریاست کے خلاف، وردی کے خلاف، ملک کی سلامتی کے خلاف۔ آپ نے کس کس کو گرفتار کیا ہوا اپنے ہاتھوں سے؟ شہباز شریف صاحب گرفتار ہوئے ہیں، حمزہ صاحب گرفتار ہوئے آپ ہیں۔ خود گرفتار کرنے والوں میں میں؟ ایس پی تھا جب وہ واپس آئے۔ میں یہ بتانا چاہوں گا، اور یہ نہیں کہ میں کسی کے، اب تو وہ وزیر اعظم نہیں ہے نا، وہ آئے، انہوں نے مجھے بلایا، میں کسی اور جگہ تعینات تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ہوا، یہ ہماری فیملی کے ساتھ ہوا، یہ سب کچھ ہوا، اور چونکہ آپ کا ریکارڈ میں نے دیکھا ہے صحیح ہے، آپ جا کے ڈی پی او سرگودا کا چارج لیں۔ یہ میرا انٹرویو تھا ان کے ساتھ۔ زرداری صاحب کو بھی آپ نے گرفتار کیا؟ زرداری صاحب بھی یہاں پہ آئے تو گرفتار ہوئے۔ قاضی حسین احمد بہت بڑے انسان، نوابزادہ نصر اللہ تو کئی دفعہ ایمپریس روڈ سے، بہت ان کے ساتھ پھر بیٹھ کے بہت کچھ سیکھا نوابزادہ نصر اللہ صاحب سے۔ بڑے آدمی لیاقت بلوچ صاحب کے ساتھ، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں ان کی درجات بلند کرے، کراچی میں روکا، ان کے ساتھ بڑی بات چیت رہی، اللہ تعالیٰ ان کو
ان کے درجات بلند کرے